خیبر پختونخوا اور گیلگت بلتستان میں طوفانی بارشیں، چلاس میں آبی ریلی کی تباہ کاریاں، سیاحوں کی 15 گاڑیاں ریلی میں بہہ گئیں، 5 لاشیں نکالی گئیں، 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، درجنوں افراد لاپتہ، بعض کا تعلق لودھنا سے ہے، سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں سیاح پھنس کر رہ گئے، علاقے میں کمیونیکیشن کا نظام درہم برہم ہو گیا، رابطے میں دشواری، شاہراہ بابوسر کئی مقامات پر بند، رابطہ سڑکیں، کھیت کھلیان تباہ ہو گئے، سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ میں 2 بچے آبی ریلے میں بہہ گئے، 1 لاش مل گئی، دوسری کی لاش لاپتہ، خاتون بچوں کے ساتھ ندی پار کر رہی تھی، اچانک ریلا آ گیا، مدین میں لینڈ سلائیڈنگ، گھر تودے کے زد میں آ گیا، 3 بچے دب کر جاں بحق، ماں زخمی ہو گئی، قازہ خیلہ، مینگورہ سمیت مختلف علاقوں میں بارش، ندی نالوں میں طغیانی، بنیر کے مختلف علاقوں میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شاہراہ بابوسر ٹاپ میں ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری، لاپتہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے، پاک فوج بھی ریسکیو آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، ضرورت پڑنے پر پاک فوج کے تعاون سے ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کو ایمرجنسی بنیادوں پر بحال کرنے کا کام جاری، شاہراہ قراقرم اور شاہراہ ناران بابوسر ہر قسم کی ٹریفک لیے بند۔ مانسون کا ایک اور طوفانی سپیل، راولپنڈی اسلام آباد پانی، سیکٹر F6 سے ملحقہ سید پور ولیج کے نالے میں طغیانی، 2 گاڑیاں نالے میں بہہ گئیں، دارالحکومت میں طوفانی بارش، ڈپلومیٹک انکلیو بھی زیرآب آ گیا، طوفانی بارش سے نالہ نئی میں بھی بپھر گیا، پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی، سائرن بجا دیے گئے، مسلسل بارش اور شدید طغیانی کے باعث رابطہ سڑکیں متاثر۔ پاور ڈویژن کے ماتحت اداروں میں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ کے مطابق بجلی کی 8 تقسیم کار کمپنیاں 244 ارب روپے کی اوور بلڈنگ میں ملوث نکلی، آئسکو، لیسکو، ہیسکو، میپکو، پیسکو، کیسکو، سیپکو اور ٹیسکو شامل ہیں۔ کمپنیاں لائن لاسز، بجلی چوری، ناقص کارکردگی چھپانے کے لیے اوور بلنگ کرتی تھیں، گھریلو صارفین، زرعی ٹیوب ویلز، وفات پا جانے والے افراد بھی اوور بلنگ سے بچ نہ سکے۔ دستاویزات کے مطابق ملتان الیکٹرک کمپنی نے مردہ افراد کو 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا بجلی بل بھیجا، 5 تقسیم کار کمپنیز نے صارفین کو 47 ارب سے زائد کی اوور بلنگ کی۔ بلوچستان میں قتل کی گئی خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں ماری گئیں، خاتون کو سر، پیٹ اور سینے پر 7 گولیاں ماری گئیں، مرد کو پیٹ اور سینے پر 9 گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم، مرد اور خاتون کو 47 دن پہلے 4 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم کی قبر کشائی کے وقت جوڈیشل مجسٹریٹ بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر دہرے قتل کا نوٹس لے لیا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ IG پولیس آج طلب۔ اعلامیے میں کہا چیف جسٹس روزی خان ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کی خبروں اور ویڈیو پر نوٹس لیا۔ بلوچستان میں قتل کیے گئے مرد اور خاتون آپس میں شادی شدہ نہیں تھے، خاتون 5 بچوں کی ماں، مرد 4 بچوں کا باپ تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا فریقین FIR کے لیے تیار نہیں تھے، قبائلی سردار سمیت 11 ملزمان کو حراست میں لے لیا، متعلقہ DSP معطل کر دیا گیا، ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کی مذمت، سرفراز بگٹی کو ٹیلی فون، مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کوئی قانون سے بالاتر نہیں، ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ دہرے قتل کا مقدمہ ریاست کی مدعیت میں درج، مقدمے میں نامزد سردار شیرباز کو انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر دے دیا، نامزد 15 ملزمان میں 11 گرفتار ہیں۔ FIR کے مطابق ملزمان جوڑے کو قتل کرنے سے پہلے سردار شیرباز خان کے پاس لے کر گئے، جس نے دونوں کے قتل کا حکم دیا۔ حکمران اتحاد کو ایوان بالا میں بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن میں حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 سیٹیں مل گئیں۔ PTI کے مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق قادری، مرزا خان آفریدی جنرل نشستوں پر سینیٹر بن گئے۔ اپوزیشن سے JUI کے عطاء الحق درویش، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود، نون لیگ کے نیاز احمد سینیٹر بن گئے۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 سیٹوں پر PTI کے اعظم خان سواتی اور JUI کے دلاور خان منتخب۔ خواتین کی نشست پر PTI کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد سینیٹر بن گئیں۔ مزید 5 نشستیں جیتنے کے بعد سینٹ میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 26 نشستوں کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ 6 آزاد سینیٹرز کی حمایت سے تحریک انصاف 22 سینیٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، نون لیگ 20 سینیٹرز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ روکنے میں کامیاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں
साबित हुआ हम बिकने वाले हैं न झुकने वाले। जनरल नशिस्तों पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। टेक्नोक्रेट की सीट पर हमारा एक वोट अपोजिशन को मिला है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा 1.5 साल बाद विपाक में पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी मिली। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत को फार्मूला दिया। कामयाब फार्मूले पर हुकूमत और अपोजिशन को मुबारकबाद। कामयाब सेनेटर्स ऐवान बाला में भरपूर किरदार अदा करेंगे। पीटीआई की नौमुंतखब सेनेटर रुबीना नाज ने कहा कुछ लम्हे ऐसे आए कि हम खुद भी डगमगा गए। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिल गए। फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर रखा था। पुलिस का कहना है पाउडर केमिकल तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। मुमकिन है सफेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। केमिकल तज्जिए से ही मालूम हो सकेगा सफेद पाउडर क्या है। पंजाब के दारे अमराज क़ल्ब में दिल के मरीजों को मलेरिया की अद्वियात का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया दारे अमराज क़ल्ब में अचानक मरीज मरने लगे। बरतानिया और फ्रांस नमूने भेजे गए। रिपोर्ट आई ये दिल नहीं मलेरिया की अद्वियात हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पंजाब में मुफ्त बांटी जाने वाली 60% अद्वियात गैर मियारी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे के दौर जैसी मेहनत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 3 माह बाद हर मोबाइल फोन में QR कोड होगा जिससे पता चल जाएगा दवाई असली है या जाली। वज़ीर-ए-आज़म समेत हम सब ने हाथ बंद कर लिए। चाहे भी तो किसी का फेवर नहीं दे सकते। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर-ए-आज़म की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा शहबाज शरीफ के साथ काम करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि उन्हें सब पता होता है। आलमी वबा, मालियाती बहरान और मौसमियाती तब्दीली ने तरक्की के समरात पलट दिए। 2030 में 5 साल बाकी हैं। सिर्फ 35% अहदाफ दुरुस्त समत में हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम से खिताब। कहा चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान 2030 एजेंडे के हसूल के लिए पुरअज़्म है। मालियाती इस्तेहकाम के लिए कलीदी मुआशी इस्लाहात की गई हैं। SIFC से तरजीही शुबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। तरक्की पसीर ममालिक को ग्रांट और रियायती वसाइल तक रसाई दी जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए क़यामी अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत के तहत आला सतह इजलासों की क़यादत करेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी क्यों पहले बरामद और फिर दरामद होती है। कौमी असम्बली की कायम कमेटी तिजारत ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए आतिफ खान के ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी। कायम कमेटी के चेयरमैन जावेद हनीफ ने कहा कमेटी 15 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। मालूम किया जाए बरामद और दरामद में क्या गठजोड़ है। कमेटी इस बात की तहकीकात करेगी कौन लोग मुलविस हैं और फायदा उठाने वाले हैं। आतिफ खान ने कहा इस चीज की भी तहकीकात की जाए कि कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। PTI के उम्मीदवार को 99 वोट मिले। 3 वोट मुस्तरद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सेनेटर को मुबारकबाद। कहा सेनेट के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल है। उम्मीद है आइन की सरबलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए हाफिज अब्दुल करीम फाल किरदार अदा करेंगे। विफाकी अकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी के लिए सेनेटर्स का अहम किरदार है। वज़ीर आला और स्पीकर KP असम्बली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाए स्पीकर KP असम्बली ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हलफ मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हलफ असम्बली हाउस में लेने को कहता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। DCO, DPO और PDMA हुकाम की ब्रीफिंग। सरदार सलीम हैदर ने सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की और जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। तबाहशुदा घरों के नुकसानात का इजाला करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुतासिर इलाकों के बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म समेत वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने तहरीर हुक्म में कहा वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहात जमा नहीं कराई। अदालत के पास तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान ने कहा एग्जेक्टिव की चालाकियां कहीं और जाहिर हुई। इंतजामी इख्तियारात से आज़ाद अदालती इख्तियार को जकड़ने की कोशिश की गई।
غالباً یہ کوشش کی گئی کہ چھٹیاں ختم ہونے تک حکومت کا جواب مؤخر کر دیا جائے۔ عدالت کی کارروائی کو روسٹر کے ذریعے کنٹرول کیا گیا۔ بتایا گیا روسٹر جاری نہیں ہو سکتا جب تک چیف جسٹس کی اجازت سے ترمیم نہ کر لی جائے۔ درخواست کی فائل چیف جسٹس کے ٹیبل پر رہی، انہیں دستخط کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت نہیں ملا۔ کراچی میں منشیات بھری پڑی ہے، تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت ہو رہی ہے۔ فلائی اوورز کے نیچے منشیات کے عادی سو رہے ہوتے ہیں، ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو ریکوری 50 گرام ہوگی، سپلائر کو پکڑتے ہیں تو ریکوری 500 گرام ہوتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے منشیات کے مقدمے کیس میں ریمارکس۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اوٹو نے کہا منشیات فروش سینڈیکیٹس میں کام کرتے ہیں، گرفتاری کے باوجود بھی فروخت نہیں رکتی۔ کراچی پریس کلب کے باہر پولیس نے اساتذہ کا احتجاج ختم کرا دیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے ہم نے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا، احتجاج ہمارا حق ہے۔ پولیس نے لائٹ بند کر کے ہمارا احتجاج زبردستی ختم کرایا۔ Vice Admiral Mohammed bin Abdul Rahman Al Ghuraibi, Chief of the Naval Staff, Royal Saudi Naval Forces. Now I request the Honorable Admiral to please come on the stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of the Islamic Republic of Pakistan. صدر مملکت آصف زرداری نے چیف آف رائل سعودی نیول فورسز اسٹاف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ ایوان صدر میں منعقدہ خصوصی تقریب میں مسلح افواج کے سینئر افسران کی شرکت، سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالقی بھی موجود تھے۔ تقریب کے بعد سعودی نیول چیف کی صدر مملکت سے ملاقات۔ صدر مملکت نے امن 25 اور امن ڈائلاگ 25 میں سعودی شرکت کو سراہا۔ بنگلہ دیش میں فوجی طیارہ کالج پر گر کر تباہ، طلبہ سمیت 20 افراد جان سے گئے، 150 سے زائد زخمی۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ F-7 ڈھاکہ کے 18 علاقے میں کالج کی اس عمارت سے ٹکرا گیا جو پلے گروپ کے بچوں کی کلاسز کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ طیارہ گرتے ہی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، طلبہ پناہ کی تلاش میں بھاگتے رہے۔ طیارہ چھٹی کے وقت گرا، کیمپس میں طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسرائیل نے ایک دن میں 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے شمالی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر کئی پاؤنڈ وزنی بم برسائے، ٹینکوں سے اندھادھند گولیاں چلائیں۔ 92 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کا محاصرہ جاری، امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ 24 گھنٹوں میں 18 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ برطانیہ، فرانس، کینیڈا سمیت 25 ملکوں کی خوراک کے مراکز پر حملوں کی مذمت۔ وزیر خارجہ نے مشترکہ بیان میں اسرائیلی حملوں کو غیر انسانی اور ناقابل قبول قرار دیا۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف۔ صحافت اور سپورٹس میں شاندار خدمات پر برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دارالعمرہ میں لارڈ قربان حسین نے سلمان اقبال کو صحافت میں اعلیٰ خدمات پر انٹرنیشنل میڈیا پاور ہاؤس ایوارڈ دیا۔ دارالعوام میں رکن پارلیمان محمد یاسین نے سپورٹس امپاورمنٹ ایوارڈ دیا۔ سلمان اقبال کا برطانیہ میں انگلش پاکستانی چینل لانچ کرنے کا اعلان۔ پاکستان کا کلچر اور موقف بہتر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ سلمان اقبال نے کہا ARY نیوز نے برطانیہ میں پاکستان کا تشخص اجاگر کیا۔ ARY نیوز برطانیہ میں پاکستانیوں کی بھرپور آواز ہے، اسلامی اصولوں اقدار کو فروغ دے رہا ہے۔ میچ جیتو سیریز بچاؤ، پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف کم بیک کا مشن۔ دوسرا T20 آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم نے پہلے مقابلے میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوم بوم شاہد آفریدی کے فین فالوئنگ کم نہ ہوئی۔ برمنگھم میں آفریدی کو دیکھنے فینس کی بڑی تعداد پہنچی، سیلفیاں بنوائی۔ مداح کے سوال پر کہا دوبارہ جوانی کہاں سے لاؤں۔ اور میجر لیگ ساکر میں شکست کے بعد میسی کی ٹیم کا شاندار کم بیک نیو یارک کو بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ انٹر میامی نے 1 کے مقابلے 5 گول سے فتح سمیت۔ اسٹار فٹ بال میسی اور ڈیلا ساکو نے 2 بار گیند جال میں پھنسائی۔